یہ وہ شہادت ہے جس شہادت پر آج مدینے کے اندر یقینی بات ہے آج کربلا میں جو ہونے لگا ہے، اس پر میرے نبی کی بیٹی کی روح بھی رو رہی ہے۔ ارے یہ تو میرے نبی کے قلب نازنی پر بھی یہ چیز میرے آقا کے دل کو زخمی کر رہی ہے۔ آج نجف کے اندر حضرت علی المرتضیٰ بھی بے قرار ہو رہے ہیں، بلکہ ادھر میرا نبی کیا بے قرار ہے کہ صدیق بھی میرا وجدان کہتا ہے صدیق بھی رو رہے ہیں، فاروق بھی رو رہے ہیں۔ آج جنت البقیع میں لیٹے ہوئے سارے نوری سارے جنتی رو رہے ہیں، اس لیے کہ آج یہ کس کی شہادت ہونے لگی ہے؟ اللہ اللہ، یہ نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والے حسین کی شہادت ہونے لگی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ تطہیر والا حسین ہے، یہ مباہلے کی آیت والا حسین ہے، یہ جنتی جوانوں کا سردار حسین ہے، یہ محبوب نبی مختار حسین ہے، یہ زہرا کے دل کا چین حسین ہے، یہ حسن کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین ہے۔ حضرت حسین آپ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا کی تیاری کرنے لگے گئے۔ اللہ اللہ، ادھر سیدہ زینب نے جب اپنے بھائی کو یہاں تیار ہوتے دیکھا، آپ روتی ہوئی آئیں، آ کر فرمانے لگی حسین تم جا رہے ہو پر اتنا تو بتا جاؤ اپنی بہن کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حسین اس دشت کربلا میں ہمارا کون ہے؟ او میرے بھیا حسین، یہ دیکھو آج یہ رباب بھی ہے، یہ ازواج بھی ہیں، دیگر خواتین بھی ہیں، اور یہ دیکھو ننھی سکینہ بھی تمہاری صورت تک رہی ہے، لیکن اللہ اللہ یہ ارادہ قوی اور ارادے کا مضبوط بندہ حضرت امام علی مقام آپ دلاسا دے کر فرماتے ہیں زینب اللہ اکبر، تو حیدر کرار کی بیٹی ہے، تو سیدہ زہرا کا خون ہے۔ او زینب صبر کر، اس لیے کہ تیرا بھائی اللہ کے دین کے لیے سربلندی کی خاطر میدان جہاد میں میدان کارساز میں قدم رکھ رہا ہے۔ دوستان گرامی، امام علی مقام نے سیدہ کو اس وقت بھی صبر کی تلقین کی اور فرمایا زینب یہ سارا کنبہ قبیلہ یا خدا کے حوالے یا تیرے حوالے۔ زینب یہ میرا بیمار زین العابدین یہ بھی تیرے حوالے، یہ میرے سارا خاندان اللہ کے حوالے، اس کے بعد تیرے حوالے گئے۔ اللہ اکبر، سیدہ آگے آئیں، عرض کی بھیا ہر مجاہد کو تم تیار کر کے بیچتے رہے ہو، میں چاہتی ہوں کہ اب میں اپنے ہاتھوں سے اپنے ویر کو تیار کروں۔ چنانچہ حضرت سیدہ زینب نے اندر سے تلوار لائی، حیدر کرار کی ذوالفقار، امام حسن کا پٹکا دیا، آپ نے کمر میں باندھا۔ حضرت امیر حمزہ کی بعد روایت میں آتا ہے کہ جبہ لیا، حضرت نبی پاک کی دستار اپنے سر پہ باندھی۔ میدان جنگ میں حضرت امام علی مقام چلنے لگے۔ اللہ اکبر، حضرات گرامی ذرا سوچئے یہ کیا منظر ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا خاندان لٹا کر پھر بھی کس تمکنت و وقار کے ساتھ حیدر کرار کا بیٹا جا رہا ہے۔ یہ حق والوں کی پہچان ہوتی ہے، ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آتی۔ امام علی مقام میدان کربلا میں گئے، آپ نے جا کر سب سے پہلے گھوڑا روکا، آپ نے فرمایا جانتے ہو اتعلمونی، جانتے ہو میں کون ہوں؟ اتنسبونی، میرا نسب پتہ ہے میں کون ہوں؟ سب طرف سے خاموشی آئی۔ امام نے پھر اپنا تعارف کروایا۔ تعارف کیوں کروایا؟ امام قندوزی لکھتے ہیں تاکہ کل دیڑے یہ عذر نہ کر سکیں سانو تے پتہ ہی نہیں سی کون ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا لوگو کیا تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ جنہیں پتا ہے انہیں پتا ہے، جنہیں نہیں پتا میں انہیں بتا دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا بیٹا حسین ابن علی ہوں۔ میں ہی وہ ہوں کہ جسے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں وہی حسین ہوں جو نبی پاک کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا ہوں، میں وہی حسین ہوں جو نماز میں نانا کے کندھے پہ سواری کرتا رہا ہوں، میں وہی ہوں کہ جس نے نانا کی
زبان کو چوس کر گھٹیاں پی ہوئی ہیں. آپ نے اپنا پورا تعارف کروایا اور وجہ بھی بتائی کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں. دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے، کلمے کے احیاء کے لیے آیا ہوں. یہ دیکھ کر یزیدیوں کی طرف سے آواز آئی، حسین باتیں نہ بنا، تو جو کچھ بھی اس وقت ہمارا دشمن ہے، میدان میں آ. میدان میں سب نصب نہیں دیکھا جاتا، تلوار کا زور دیکھا جاتا ہے. آپ نے حیدر کرار کی تلوار نیام سے نکالی، اسے جب فضا میں لہرایا، جنہوں نے حیدر کرار کا زمانہ دیکھا ہوا تھا وہ دم بخود رہ گئے، کہنے لگے اللہ، تلوار تو حسین کے ہاتھ میں ہے پر چمک حیدر کرار والی ہے. گھوڑے پہ ہیں حسین، نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین، نظارہ علی کا ہے. آج میدان کربلا کے اندر وہ حیران رہ گئے کہ یہ حیدر کرار کا بیٹا. بہرحال پہلے انڈویلی مقابلے ہوئے، کون لڑائی کرے اس رسول کے مجاہد کے ساتھ، کون جنگ کرے، کون اس تلوار کا سامنا کرے جو حیدر کرار کی تلوار ہے. بہرحال جس وقت امام علی مقام نے کشتوں کے پشتے لگائے، عمرو بن سعد حیران رہ گیا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے. یہ حسین کی تلوار ہے یا ہوا چل رہی ہے کہ جس کے آگے جو آ رہا ہے وہ گرتا چلا جا رہا ہے. ایک ایسا وقت آیا کہ عمرو بن سعد بوکھلا گیا، کہنے لگا لو میری فوج کو شکست ہونے لگی ہے. چیخ چلا کر کہنے لگا ارے او بدبختو، ہر طرف سے تیر برساؤ، نیزے برساؤ، پالے برساؤ، یہ جنگ میں نے ہارنی نہیں، کیونکہ میں نے یہ جنگ جیت کر میں نے یزید سے رے کی حکومت لینی ہے. اللہ اللہ، امام علی مقام سن رہے تھے اور فرما رہے تھے او عمرو بن سعد، تجھے رے کی حکومت چاہیے اور حسین تو جنت کا متلاشی میدان میں کھڑا ہے. گرامی المرتبت حاضرین، اب جس وقت چاروں طرف سے ان کتوں نے، ان بزدلوں نے حملہ کیا، میرے نبی کا یہ نواسا زخمی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود امام علی مقام نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے. گھوڑے سے نیچے اترے، آپ نے ایک پانی کا چلو اٹھایا. عمرو بن سعد چیخا، کہنے لگا کبھی بھی یہ پانی حلق تک نہیں جانا چاہیے، اے جلدی 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 اس کا خاتمہ کرو. چنانچہ ایک تیر آیا جس نے میرے امام کے ہونٹوں کو زخمی کر دیا. آپ نے پانی اٹھایا، منہ کی طرف لائے، اس میں خون آ گیا. چنانچہ آپ نے پانی پھینکا، فرمایا رب کی رضا یہی ہے کہ حسین جام کوثر سے روزہ افطار کرے. اتنے میں امام علی مقام اٹھے ہی تھے کہ اتنے میں کئی بدبخت آ گئے، جن میں ایک سنان بن انس ہے، ایک خولی ہے اور ایک شمر ہے. یہ تینوں آئے، انہوں نے آ کر امام علی مقام کو گرا دیا. اللہ اللہ، حضرت امام علی مقام کے چھاتی میں اس سنان بن انس نے نیزہ مارا اور ایک کتا اور آگے بڑھا، اس نے وار کیا جس سے امام علی مقام کا آدھا بازو کٹ گیا. اس نے ایک اور وار کیا جس سے امام کی ٹانگ مبارک زخمی ہو گئی. چنانچہ زخموں سے چور چور امام علی مقام زمین پہ آ گئے. ادھر شمر آیا، آگے بڑھ کے امام کے سینے پہ چڑھ گیا، خنجر سے آپ کا سر تن سے جدا کرنے لگا. آپ نے اس کے چہرے پر برس کے نشان دے کے فرمایا، اور سچ فرمایا تھا میرے نانا نے، حسین تیرے خون سے ایک خارشی کتا منہ مارے گا. او شمر، وہ خارشی کتا تو ہی ہے، آ میرے سر کو تن سے جدا کر، میں اپنے نانا کی خدمت میں جانے والا ہوں. چنانچہ چشم فلک نے دیکھا جمعے کا وقت قریب ہے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے
جدا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ کیا منظر ہے، آج اس ہستی کا سر تن سے جدا ہوا ہے جو میرے نبی کا سب سے پیارا ہے، کہ صحابہ آ کر پیار سے عرض کرتے تھے من احب الیک فی اہلک یا رسول اللہ، آپ کی اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ حسن حسین کو سینے سے لگا کے فرماتے ایک حسن پیارا ہے، دوسرا مجھے حسین پیارا ہے۔ آج وہ حسین دنیا سے جا رہے ہیں، آج ان کا سر تن سے جدا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا منظر ہے، ادھر امام علی مقام کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے، ادھر حوریں بھی چیخ رہی ہیں، ادھر شور و غوغا جنت میں بھی ہے، ادھر پورا زمین آسمان حرکت میں۔ آج کیا ہو رہا ہے، آج نبی کے دل کا ٹکڑا آج کربلا کی خاک میں ان یزیدیوں کی ہاتھوں شہید ہو رہا ہے۔ امام علی مقام کے سر کو تن سے بے دردی سے جدا کیا گیا، اور جدا کر کے شمر نے نعرہ لگایا، کہنے لگا میں نے عرب کے سب سے بڑے بندے کو قتل کر دیا ہے، میرا انعام بھی بڑا ہے، میرا انعام بھی بڑا ہے۔ ادھر جس وقت امام علی مقام گھوڑے سے نیچے آئے تھے، گھوڑا جب واپس خالی خیموں میں گیا، سیدہ زینب سمجھ گئیں کہ اب امام دنیا میں نہیں رہے ہیں، امام ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ حضرات گرامی، لیکن حضور امام علی مقام کی وصیت تھی، آپ خیموں کے اندر رہیں، آپ حوصلہ دیتی رہیں سب کو، لیکن ادھر جو منظر چشم فلک نے دیکھا وہ بڑا عجیب تر ہے۔ امام علی مقام کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد یزیدی کتوں نے جشن منایا، اور شمر لعین کے کہنے پر وہ جو لاشیں میرے امام نے ترتیب کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی رکھی تھیں، انہوں نے ایک گھوڑ سوار لشکر کو کے کمانڈر کو شمر نے کہا کہ چلو ان کے سر تو ہمارے پاس نیزوں پہ ہیں، ذرا ان کے دھڑ کیوں سلامت رہیں۔ اللہ اکبر، اس وقت یقیناً زمین بھی کانپ رہی ہے، آج فلک بھی کانپ رہا ہے، اس لیے کہ ابھی ابھی امام علی مقام امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑنے لگے گئے۔ عزیزان گرامی، ادھر سے گھوڑے دوڑتے آتے، ادھر نکل جاتے، ادھر سے دوڑتے ادھر نکل جاتے، یہ بار بار گھوڑے دوڑتے گئے، میرے نبی کی آل بیت کی لاشیں کٹتی گئیں، پھٹتی گئیں، ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کربلا کا وہ ظلم ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان ان ظالموں پر لعنت بیچتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے کافروں کے مسئلے کرنے سے بھی منع کیا، اور یہ آج کس کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں؟ یہ اہل بیت کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ یہ گھوڑے دوڑائے گئے، انہوں نے اپنی لاشوں کو دفنانا شروع کیا۔ یہ جمعے کا دن ہے، بعض روایات میں آتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ دیا عامر بن سعد نے، نماز پڑھائی جمعے کی۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں بس اتنا کہہ دینا کافی ہے نا جی کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان تو وہ بھی تھے، صرف مسلمان سے کام نہیں چلتا بیٹا، ساتھ کہنا پڑتا ہے حسینی مسلمان۔ یار ایسے نہیں یار، ذرا سبحان اللہ کی آواز، صرف یہ نعرہ کافی نہیں ہے میں مسلمان ہوں۔ کون سا مسلمان ہوں؟ اونچا بولیے، پھر بولیے، پھر بولیے، پھر بولیے، حسینی مسلمان۔ نمازیں ان کی بھی، داڑیاں پگڑیاں سب کچھ ٹنا ٹن تھا، لہذا صرف نماز اور قرآن دیکھ کر اور داڑیاں دیکھ کر نہ بھول جایا کرو، یہ دیکھا کرو حسین کے ساتھ کون ہے۔ اس واسطے جب مسجدوں کے اندر امام رکھتے ہوتے ہو، اس سے یہی نہ پوچھا کرو قاری جی قرآن پڑھے ہوئے ہو، یہ بھی پوچھا کرو آل کو پڑھا ہوا ہے، آل کو سمجھا ہوا ہے، قرآن تو پڑھا اور سمجھا ہے۔ اس لیے کہ وہاں بھی جمعہ ہوا، اور حیرانگی کی بات یہ مورخین لکھتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ عامر بن سعد نے دیا، اور اس کے بعد جو اس نے کہا تو کیا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے فتح دی ہے۔ ایمان سے بتائیے، کٹے ہوئے لاشیں دیکھ کر، نیزوں پہ چڑھے ہوئے سر دیکھ کر، اور لمبی لمبی داڑیاں پگڑیاں شگڑیاں جبے کبے اور نمازیں دیکھ کر، اس وقت تھرڈ پارٹی کا کوئی بندہ وہاں آتا
اسے کیا سمجھ آتی کہ ان میں حق پہ کون ہے؟ کیونکہ آج تو لوگوں نے حق اور باطل کی پہچان داڑیاں پگڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کہتے ہیں یہ بھائی بڑے نیک ہیں، یہ نماز کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، سنت تو ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، انہوں نے لوٹا مسلح پگڑی مسواک کا بڑا خاص اہتمام کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوٹا مسلح یہ سب کچھ سنت ضرور ہے، پر میرے نبی کی سب سے بڑی سنت آل محمد سے پیار کرنا ہے، لہذا لوٹا پیچھے تکیا کرو، حیدر کرار نو پہلے تکیا کرو، ہیں جی داڑھی پگڑی شگڑی یہ سب کچھ بعد میں، حسین ابن علی پہلے۔ بھئی اتنا بڑا اجتماع ہے، اس میں ذرا آواز لگاؤ، باقی سب کچھ بعد میں، حسین ابن علی پہلے۔ ہر امام صاحب پیچھے کئیاں سونے ایک عجیب و غریب قسم دا ڈرامہ لایا، اور جی بس نماز ہی پڑھنی ہے، اللہ اکبر، کتے سو گیا ہوا پلیٹ تیرے میں آگے روٹی رکھ کے۔ راجہ مجاہد صاحب بیٹھے ہیں بھائی میرے، راجہ صاحب ذرا دسو کہ کسے پلیٹ ایک کتے نے منہ ماریا ہوا ہے، تے بندہ کھڑ کے روٹی رکھے آکے خیر ہے نا یہ روٹی کھانی، کوئی کھائے گا؟ کھائے گا؟ وہ کھائیں گے؟ یہ نہیں کھائیں گے، کہیں گے جی روٹی تے کھانی پر پلیٹ برتن صاف ہونا۔ او پائی جی نماز پڑھنی پر کوئی تن من صاف ہونا۔ یزیدیاں کتیاں لانتیاں پیچھے نمازہ نہ پڑھو۔ کیا دعا کی یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائی اور ہمارے دشمنوں کو ذلیل کی ہے۔ سارے بولو استغفر اللہ۔ اب کیسے پتا چلتا ہے ان میں سے حق پہ کون ہے اور باطل پہ کیوں؟ کہ وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن نے صدیوں پہلے کہا تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن کی آیت پکار کر کہتی ہے وہ اجنبی جو نہیں جانتا کہ ان میں سے حق پہ کون ہے، نماز نہ دیکھ، صبر دیکھ کدھر ہے صبر والا۔ کربل وچ کربل والیاں نے کربلی نو نظارہ دے چھڑیا، زینب نے سامنے اکھیاں دے اکھیاں دا تارا دے چھڑیا، زینب نے سامنے اکھیاں دے اکھیاں دا تارا دے چھڑیا۔ آکھیا سید ظالم نو بند کر لے کر نہیں پانی نو، اساں اپنے پیاسیاں بچیاں نو کو سردا کنارہ۔ گرامی المرتبت حاضرین، امام پاک شہید ہو گئے، بعض لوگ سمجھتے ہیں بس شہادت یہیں پہ ختم ہو گئی، ظلم و جبر یہیں پر ختم ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دن کو انہوں نے اپنی لاشیں دفنائیں یزیدیوں نے جو ان کے کتے مرے ہوئے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آل محمد کے نہ جنازے ہوئے اور نہ ان کو دفنایا گیا۔ یہ بھی آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ جس تے جنازے وڈے ہونے وہ حق تے ہوندا ہے۔ او بھائی صاحب حسین پاک کا جنازہ کتنوں نے پڑھا؟ اگر صرف یہی معیار حق ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے کہ یودول القبول فی الارض کا درجہ دے دیا جاتا ہے، لیکن اے ہر جائیے کوئی یہی معیار نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی معیار بناؤ گے تو بتاؤ ذرا مولا علی کا جنازہ کتنوں نے پڑھا، سیدہ زہرا کا جنازہ کتنوں نے پڑھا، کتنے لوگ تھے ان جنازے میں؟ حضرت حسین کے جنازے میں کون تھا؟ یہ کربلا والوں کا جنازہ کتنوں نے پڑھا؟ میرے پاس ایسی سینکڑوں مثالیں جو میں عرض کر سکتا ہوں۔ جنازہ چند لوگوں نے پڑھا ہے پر ہیں جنت کے بادشاہ، اس لیے صرف ادھر ہی کان نہیں لگا لیا کرو یا دماغ میں فلانے کا جنازہ اتنا بڑا ہوا لہذا بس باقی کچھ نہیں وہی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، سعادت ہے کہ کسی کے لیے کثرت سے دعائیں کرنے والے لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن ہر جگہ یہ حق کی دلیل، بولو ہر جگہ یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ ورنہ کربلا میں جن یزیدیوں کے جنازے ہوئے وہ تو ہزاروں نے پڑھے،
ہزاروں کی فوج تھی نا، تو ان میں سے کچھ چلو مارے گئے، لیکن باقی تو زندہ تھے جنہوں نے جنازہ پڑھا۔ اور پھر کربلا کے اندر جب جنازے ہو چکے، توجہ سے سنیے گا، شام کا وقت ہوا، شمر نے کچھ لوگوں کو بلایا، کہنے لگا دیکھو یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ علی کا بیٹا ہم نے قتل کیا ہے، اس کا بڑا بھائی حاکم تھا، حکومت تھی اس کے پاس، یہ بھی کوئی عام ہستی نہیں ہے، لہذا ان کے پاس ٹھیک ٹھاک سونا ہوگا، ہم شام کے وقت ان پر حملہ کریں گے، تیار رہو۔ ایک لشکر کو تیار کیا، غروب آفتاب ہوا، نماز ہوئی آل بیت کے خیموں میں۔ پورے کربلا کے واقعے میں ایک چیز ایسی ہے جو میرا کلیجہ چیر کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ اس درد سے میں خود گزرا ہوا ہوں، اس لیے میں یہ ضرور درد دیتا ہوں سب کو۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، باپ فوت ہو جائے تو درد کیا ہوتا ہے، جن کا والد بچھڑا ہے وہ سمجھ سکتے ہو۔ دن کو تو جنازہ ہوا، سب کچھ ہوا، جب مغرب کی نماز ہوئی، مہمان ہمارے کچھ چلے گئے، میں میرے بھائی ہم سارے اپنے اندر گھر میں آئے۔ ظاہر جنازہ پہ ہوتا ہے، بندہ باہر ہوتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ جب ہم گھر میں آئے، اب گھر میں صرف ہم بھائی اور بہنیں تھے۔ اس درد کو میں کیا بیان کروں کہ میری بہنیں مجھے دیکھ رہی تھیں اور میں انہیں دیکھ رہا تھا، اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھیں زبان حال سے کہ اب ہمارا کون ہے، اور میں ان سے پوچھ رہا تھا۔ وہ جو چند لمحوں کا وہ فاصلہ ہے، وہ نہ جانے کتنی شدت تکلیف دے کے گیا، میں وہ سمجھا نہیں سکتا۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، محلے والے رشتہ دار عزیز پھر آ گئے۔ ہمارے گاؤں کے علاقے کا رواج ہے کہ شام کو آ کر بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تاکہ ان کا غم جو ہے نا وہ ہلکا ہو جائے۔ میں جب اس چیز کو دیکھتا ہوں کربلا میں، تو آج میدان کربلا کے اندر ان غریب الوطن اور محمد کی آل کے لیے بتاؤ کون دلاسا دینے آئے گا؟ آج تو کوئی ایک بھی نہیں جو آ کر کہ زینب، دوستان گرامی، آج تو کوئی ایک بھی نہیں ہے جو میدان کربلا میں سیدہ زینب کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے زینب گھبرانا نہیں پیاری، صبر کرنا۔ ارے زینب تیرے 6 بھائی شہید ہوئے، تیرے 2 بیٹے تجھ سے بچھڑے، اور تیرے 13 بھتیجے بھانجے تجھ سے بچھڑے، او زینب صبر کرنا۔ حضرات گرامی، آج کوئی مرد ایسا نہیں ہے کہ جو آج آ کر امام زین العابدین کو دلاسا دے اور کہے امام گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے۔ اگر آپ کا بھائی علی اکبر بچھڑ گیا، قاسم بچھڑ گیا، اونا محمد بچھڑ گیا، یا بھائی آپ کے رشتہ دار بچھڑ گئے، تو آپ صبر کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرات آج تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جو کربلا کے میدان میں امام زین العابدین کو دلاسا دے، پر ایسے میں سیدہ زینب پورے خاندان کو دلاسا دے رہی ہیں۔ وہ منظر دیکھیے۔ لیکن اتنے میں دیکھا شور و غوغا کی آواز آئی، اچانک شمر کی آواز آئی، اکٹھے ہو جاؤ۔ سارے ایک خیمے میں اکٹھے ہو گئے۔ اس نے اکٹھا کیا، کہنے لگا اوے علی کی بیٹی، جو کچھ سونا چاندی یہ نکال کے لے آؤ جو کچھ ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگا ڈھونڈو۔ فوجیوں کو لگایا، جا کر انہوں نے سامان کی تلاشی لی، حیران رہ گئے۔ جس بکسے کو کھولتے اندر سے قرآن نکلتا ہے۔ جب سونا چاندی کچھ نہ نکلا، جو چند کچھ چیزیں نکلی انہوں نے وہ لوٹ لی۔ حضرات یہ وہ بدبخت ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے امام علی مقام امام حسین کے جسم پر کپڑے بھی نہیں چھوڑے۔ شہیدوں کے جسموں سے انہوں نے کپڑے بھی اتار دیے، باقی تو لوٹا ہی لوٹا۔ یہ وہ کمینے بدبخت ہیں، لالچی کتے۔
کربلا کے میدان میں جس وقت شمر نے کہا کہ زینب لگتا ہے تم نے سامان سونا وغیرہ چھپا دی ہے، وہ دے دو وگرنہ برا ہوگا، میرے سے برا زیادہ کوئی نہیں ہوگا. سیدہ مسکرائیں، فرمایا دنیا کے لالچی کتے، وہ تیرے بڑے جن کے لیے تو نے رسول کے نواسے کو شہید کیا، یہ دولت جمع کرنی ان کا وطیرہ ہے. آل محمد نے قرآن سے پیار کیا ہے، تو جس خیمے میں جائے گا تجھے قرآن ملے گا. دوستان گرامی، یہ وہ ظالم جابر خبیث لوگ ہیں کہ انہوں نے غصے میں آ کر آل محمد کے خیموں کو آگ لگا دی. ادھر خیمے آل محمد کے جل رہے ہیں. اب آپ بتائیے، سہمی ہوئی خواتین، سہمی ہوئی بچیاں، سہما ہوا یہ قافلہ نور، ان پر کیا بیتی ہوگی. کھلے آسمان تلے انہوں نے رات گزاری. صبح ہوئی، ان کو رسیوں میں جکڑا گیا، اور اگر کسی کے پاس کوئی زنجیر تھی زنجیر سے باندھا گیا، اور پھر ان پر اس طرح کوڑے اور ڈنڈے برسائے گئے. استغفر اللہ، جس طرح سے جانوروں کو، اونٹوں کو ہانکا جاتا ہے. ان کو جو کوئی قیدی گرتا اس کی پشت پر، خواتین تھیں ان میں سب سے ساری، ان کی کمر پر، پشتوں پر اتنے زور زور کے کوڑے مارے کہ جن سے استغفر اللہ العظیم ان کے جسم پھٹ کے ان سے خون نکلنے لگا. امام زین العابدین پر ظلم، وہ بیمار ہیں، ان کو قیدی بنا کر، رسیاں بنا کر جب گھسیٹا گیا، ایک جگہ جمع کیا گیا. پھر وہاں سے یہ قافلہ دربار ابن زیاد کے لیے تیاری کرنے لگا. تو راستے میں جس وقت یعنی خیموں سے جو قتل گاہ تھی، جو مقتل تھا امام علی مقام کا، وہ تھوڑا فاصلے پہ تھا. جب یہ خاندان وہاں سے گزرا تو سیدہ نے دیکھا کہ آل محمد کے لاشیں پھٹے ہوئے ہیں. یہ وہ منظر ہے کہ جس پر سیدہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنسوؤں کا ایک بحر بے قرار جاری ہو گیا. لیکن دوستان گرامی، اب بھی میرے نبی کی شہزادی کا صبر دیکھیے. اب انہوں نے وہاں پر فی البدی حضرت امام علی مقام کی اس شہادت پر اپنا درد کا اظہار کیا اور پڑھا. آواز لگائی سیدہ زینب نے، یا محمد یا محمد صلی علیک اللہ و ملائکۃ السماء. اے میرے نانا، آپ کے نام کی دعائی ہے، آپ کے نام کی دعائی ہے. آپ پر اللہ کا بھی درود ہو، آپ پر اس کے فرشتوں کا بھی درود ہو. اے آقا، یہ دیکھیے، یہ آپ کا لاڈلا، آپ کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین. آزا حسین بالعرا مقطوع العزا مزمل بالدماء. یا محمد یا محمد. او نانا حسین ابن علی کو دیکھیے، یہ آپ کے کندھوں پہ سواریاں کرنے والا، آپ کی زبان چوسنے والا، وہ نامور، وہ آپ کا شہزادہ حسین جس کے جھولے فرشتے جھلاتے رہے. نانا آج سے دیکھیے، یہ میدان کربلا میں کٹا ہوا جسم لے کر، کٹے ہوئے بدن کو لیے ہوئے اور خون کی چادر اوڑے لیٹا ہوا ہے. امام علی مقام کی اس کیفیت کو سیدہ زینب نے بیان کیا. پھر آپ کے اگلے جملے ایسے ہیں کہ جو کلیجے چیر دیتے ہیں. آپ نے مڑ کے دیکھا تو ننی ننی بچیوں کو بھی رسیوں میں جکڑا ہوا تھا. پھر اس جگہ آپ نے فرمایا، یا نانا بنا تو کسبایا. او میرے نانا، آپ کی بیٹیاں قیدی بنا لی گئی ہیں، وذریتک القتلی، اور آپ کی ذریتیاں مقتول پڑی ہے. او میرے نانا، اس میدان کربلا بے آب ہو گیا سرزمین پر، زینب کا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. آپ کے نام کی دعائی ہے، آپ کے نام کی دعائی. حضرات، یہ پھر نوری قافلہ دربار ابن زیاد میں کوفہ لے جایا گیا. وہاں جو ان خنزیروں نے، خناسوں نے بدماشی کی، وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. پھر وہاں سے ان کو اسی طرح سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے سینکڑوں میل کا فاصلہ، کئی 100 میل کا فاصلہ کوفے سے دمشق کا ہے. انہیں ایک قافلہ دے کر، ایک قافلے کے ساتھ، فوجیوں کے قافلے کے ساتھ، ان قیدی بنا کر اس آل محمد کے قافلے کو اور سروں کو دربار یزید میں پیش کیا گیا. راستے کے اندر جو ظلم کیے گئے، جو ان کو کوڑے مارے گئے، جو بھوکا پیاسا ان کو لے جایا گیا، اس کی جھلک یہاں سے نظر آتی ہے کہ دربار یزید کے اندر جانے سے پہلے واقعات ملتے ہیں کہ جس وقت یہ نوری قافلہ دمشق کے بازار سے گیا
تو وہاں کا رواج تھا کہ جب اس طرح کی کوئی قافلہ آتا، کوئی قیدی آتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ کوئی کسی ملک میں جنگ ہوئی ہے اور وہاں کے کافروں کو قید کر کے لایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، آج بھی چھتوں پر لوگ چڑھ گئے اور آگے ایک قاری اس جماعت کی، یعنی یہ جو یزیدی لشکر تھا، اس کی یقینیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہوا، یہ ان کا رواج ہوتا تھا کہ جب قافلہ آتا تو اس سے آگے آگے قاری لمبی لمبی طرزیں لگا کر قرآن پڑھتے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ قرآن والوں نے آج کافروں کے ساتھ جنگ کی ہے۔ آج بھی روٹین کے مطابق دمشق کے لوگ سمجھے شاید کسی علاقے کے کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اور ان کا یہ قیدی ہیں، ان کی خواتین قیدی آئی ہیں، یہ تو ان کو نہیں پتا کہ یہ اس کائنات پر، اس دھرتی پر مقدس ترین لوگوں کا قافلہ ہے کہ جن کی شان میں تطہیر اور مباہلے کی آیتیں، جن کی شان کے اندر اللہ کے قرآن کی آیتیں اور صورتیں ہیں۔ چنانچہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا، جیسے ہی قرآن کا قاری پڑھتے پڑھتے گیا، اس نے پڑھا کہ اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، یہ پڑھ رہا تھا تو لوگ حیران ہوئے کہ ایک آگے اگلے سرے ایک سر ہے، ایک آواز ادھر سے قرآن کی آ رہی ہے اور ایک اور آواز آ رہی ہے۔ یار مہربانی فرمائیں گے تو پھر میں کہوں، ایک قاری کی آ رہی ہے اور ایک آواز کہیں اور سے آ رہی ہے۔ سب حیران ہیں، یہ کون پڑھ رہا ہے، یہ کون پڑھ رہا ہے؟ لیکن سب کی نگاہیں سب سے بلند سر پہ پڑی جو سب سے بڑے نیزے پہ اڑسا ہوا تھا۔ دیکھا کہ وہ لہراتی بل کھاتی نیزے پہ لہراتی ہوئی زلفیں، لب ہل رہے ہیں، چہرہ سر اتنے دنوں کا کٹا ہوا ہے پر چہرہ تر و تازہ ہے، اور سننے والے سنتے ہیں کہ پڑھنے والا پڑھتا ہے اِنَّا، اے قرآن پڑھنے والے قاری، تو کہتے سابق کاف اللہ کی عجیب نشانیاں ہیں، یہ میرا قتل اور ہمارے ساتھ یہ جو ہونے والا معاملہ ہے یہ کہیں اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ کئی اور حدیث و تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ پورے راستے میں لوگوں کو قرآن پڑھنے کی آواز آتی رہی، پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن آل محمد کو پتا تھا اور کوئی نہیں، اس قافلے کا سالار زندہ ہے، قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے، زینب گھبرا نہیں، تیرا آسرا تیرے سر کے اوپر ہے۔ حضرات، قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، نیزے پہ سنایا اے حسین ابن علی نے۔ تو اب بتائیے، آپ یزیدیوں کے ساتھی ہیں یا قرآن والوں کے ساتھی ہیں؟ بولیے بولیے ذرا۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ کا اتنا بڑا اجتماع یہاں یہ آڑی سجدہ کے اندر ہر سال یہاں اجتماع ہوتا ہے، یہ 8 محرم الحرام کا، تو ہم یہاں اجتماع کر کے پتہ ہے کیا اظہار کرتے ہیں؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جو ووٹیں تو کسی کو دے دیتے ہیں پر وہ نہ ادھر کے کھاتے میں ہوتے ہیں، نہیں سمجھ آئی، اور ووٹاں ہوندیاں نے جدوں تو ووٹر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو پہلے جڑا آندہ ہے اس آنے نسی توڑے نال ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں پھر دیتے اپنی طرف سے جس کو مرضی یہ جا کے دے دیتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو کھل کر کہتے ہیں یہ اسی فلانے نال، اور کچھ ان سے بھی آگے کے ہوتے ہیں کہ جو اس کینڈیڈیٹ کے اشتہار لگا کر ساتھ اپنا فوٹو بھی لگاتے ہیں اور پھر اپنی گھڑیوں کے پیچھے بھی فوٹو لگاتے ہیں اور پھر بڑے بڑے جلسے بھی کرتے ہیں۔ وہ کھل کھلا کے پورے شہر کو پتہ ہوتا ہے اے فلانی پارٹی دا بندہ ہے، یہ فلاں کا ساتھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا یہ ڈاما ڈول نظر نہ آئے، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ نظر آئے یہ حسین ابن علی کا ساتھی ہے۔ یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ ایسے پتا چلے گا، یہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے مولانا محمد افضل رضوی
اپنی محبتوں کا اظہار 2 دن پہلے کروایا وہ سندل کے اندر. یہ جناب سعد شاہ صاحب، یہ قبلہ سید شبیر حسین شاہ صاحب اس پورے علاقے میں اس محبت کے قافلے کی سربراہی کرتے ہوئے اور ان کی رہنمائی کرتے ہوئے، یہ میرے ساتھ دیگر علماء سادات، یہ راجہ مجاہد صاحب اور یہ دیگر جتنے، اور بالخصوص سید جنید شاہ جی، اور جو آپ یہاں بیٹھ کر ڈنکے کی چوٹ پر حسین حسین کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرشتوں تم بھی دیکھ لو، چشم فلک تو بھی دیکھ لے، کرامن کاتبین تم لکھ لو، اپنوں تم بھی دیکھ لو، اور یزیدی کتوں تم بھی دیکھ لو. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جہاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جہاں بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. ہاتھ لے رہو گے مجھے پتا چلے گا واقعی ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے والے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. وہ گرنے نہیں دیتے ہیں کندھے سے نوازے کو، کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. تو پھر اسی اے بھی کہندے ہیں کہ حسین یزید کل بھی مردہ سی، یزید کل بھی مردہ سی، او اج بھی مردہ باد، حسین زندہ باد. جنہ دی ہاتھ تلے نے پتہ نہیں کڑی پارٹی دے نے تے جڑے ہاتھ چاہ کے کہندے نے او ادھر ہاتھ لے را کے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. ایک باری میں کہاں گا تہاڈی آواز بھی اتنی اونچی آنی چاہیے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. او جڑا نہ منے او پکی یزید دی اولاد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، نہ ہم نے نبی کو چھوڑنا ہے، نہ علی کو چھوڑنا ہے، نہ زہرا کو چھوڑنا ہے، نہ حسن کو چھوڑنا ہے، نہ حسین کو چھوڑنا ہے. ہم نے یہ صدا لگانی ہے کہ ہم 5 تن والے ہیں، ہم حضور کی آل کے نوکر ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، لیکن آل نبی وہ ہیں جن سے صحابہ بھی ٹوٹ کر پیار کیا کرتے تھے. انشاءاللہ ہماری زندگیاں اسی میں گزریں گی اور ہماری نسلیں بھی کہتی رہیں گی حسینیت، یزیدیت، مرداباد، یزیدیت. مرداباد. تو یاد حسین میں آنسو بہانا یہ بدعت نہیں، یہ مدینے والے کی سنت ہے. خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جن آنکھوں سے یاد آل بیت میں آنسو بہتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ دل جو غم حسین میں مغموم ہوتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ نسلیں جن نسلوں کو وفائے عباس سے حصہ ملا ہے. خوش نصیب ہیں وہ علماء کہ جن کے ممبروں سے صدائے حق حیدر کرار کی محبت کی آوازیں لگتے ہیں. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو جلسے بھی کرتے ہیں تو محمد و آل محمد کی محبت کے جلسے کرتے ہیں. ہم زندہ رہیں تب بھی حسین زندہ باد، ہم مر جائیں گے ہمارے جنازوں سے بھی آوازیں آئیں گی حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. نعرہ حیدری، 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 حیدر، حیدر. چونکہ میں نے راول پنڈی جا کر ایک اور جگہ حاضری پیش کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ہمارا پکے یہ سالانہ پروگرام ہے، یہاں سے میں نے وہاں جانا ہوتا ہے، تو وہاں جو بھی حاضری ہوگی وہاں پیش کریں گے. اور سجنوں ساڑیاں تے
دن دیاں کمائیاں بھی بڑیاں تے رات دیاں بھی. میں ایک دن گل کیتی تے کئی لوگ ایک کمائیاں سمجھتے ہیں کہنے لگے جی واقعی تواڈے تے دیہاڑاں بھی لگدیاں تے راتاں. میں کہ چبلا اے تے انہاں کئیاں کنجراں دیاں بھی لگنیاں ساڈیاں اے کمائیاں اے تے اتوں صدقہ ہے نا آل محمد دا تے انہاں دے درد دی خیرات ہے. اصل کمائی تے اوے پتر ہے جڑی اسی لائی جا رہے ہیں. دن نو بھی آل محمد دے قصیدے تے رات نو بھی آل محمد دیاں یاداں. اللہ دی قسم ہے دعا کرو اللہ مجھے اسی عقیدے پہ زندگی اور اسی پہ موت نصیب فرمائے. جب زندہ رہیں تو دعا کرو ثابت قدمی ملے اور مریں تو دعا کرو سید زہرا کے بچوں کا پڑوس میسر ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.